باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اسٹیج پر استاد العلماء حضرت مولانا حافظ عبدالغفار مدنی صاحب، شیر پاکستان، محبوب عوام حضرت مولانا منظور احمد صاحب تشریف فرما ہے۔ حضرات، رب العالمین نے سید الکونین کو اتنا بلند مقام عطا کیا ہے کہ انبیاء کرام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار لیا، پھر تورات، زبور، انجیل میں اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا۔ میرے آقا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا جواب بن کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آئے، اپنی والدہ آمنہ کا خواب بن کے آئے۔ آج کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے پہ میں کس ہستی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کائنات میں انگلی اٹھائی تھی، رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، قبلہ بدل دیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، رب نے پانی جاری کر دیا تھا۔ میرے آقا جب زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا کرتے تھے، جن کے اوپر درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی، ارے جن کی جدائی میں کائنات میں کھجور کا تنا رویا تھا، جس آقا کے سامنے جانور آ کے اپنے دکھڑے بیان کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے کہ میں آمنہ کا لال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر مالک کائنات کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا۔ ارے جن کا کلمہ جنوں نے پڑھا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ارے جن کی نبوت کی صداقت کی گواہی دنیا میں ایک بھیڑیے نے بول کے دی تھی۔ مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے، ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا، بکری چھین کے لے گیا، اس نے پیچھا کیا، بکری چھڑا لی، بھیڑیا ٹیلے پہ بیٹھ گیا، کہتا چرواہے میرے منہ میں رب کی طرف سے رزق آیا تھا، تو نے چھین لیا۔ کہتا ہے تعجب کی بات ہے، دنیا میں بھیڑیا بول رہے ہیں، بھیڑیا بول کے کہتا ہے تعجب کی بات یہ نہیں، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ سرزمین عرب میں آمنہ کلال دین ابراہیم لے کے آیا ہے، اس کی بات مان لے، اللہ تیری دنیا و آخرت کو بنا دے گا۔ جن کی شان یہ ہے، مائیں جنتی ہیں سے بچے، خال خال ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا۔ میکل ہارٹ غیر مسلم کتاب لکھتا ہے، دنیا کی 100 عظیم شخصیات، ٹاپ آف لسٹ نام لکھتا ہے، آقا کا لکھتا ہے، جن کی شان یہ ہے جو پہلے نبی آئے، کوئی قوم عاد کا بڑا، کوئی قوم سمود کا بڑا، کوئی بستی کا بڑا، کوئی علاقے کا بڑا، لیکن جب آقا آئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری کائنات کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، وما ارسلناک الا کافۃ
للناس بشیر و نذیرا، کائنات کے لیے رب نے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کا کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ پہلے جنہوں نے گناہ کیے، نبیوں کی نبوتوں کا انکار کیا، مالک نے دنیا میں عذاب کے کوڑے برسا دیے، کسی کی شکلیں بدل کے بندر و خنزیر بنا دیا، کسی کو پانی کی موجوں میں غرق کر دیا۔ معبود آپ ان کی شکلیں نہیں بنے گی، شکلیں نہیں بدلیں گی، یہ پانی کی موجوں میں سارے غرق نہیں ہوں گے۔ ربا کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حالی رحمت اللہ علیہ بولے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے تو موجے پلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو۔ سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر بدلتی رہی، آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ پر، جن کی شان یہ ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مصر کی جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تھا، انگلیاں کاٹتی تھی، سرکار دو عالم کا حسن و جمال دیکھ لیتی، جگر کاٹ دیتی۔ حسن و جمال بھی رب نے اتنا دیا، جابر رضی اللہ تعالیٰ بولے 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، سراج منیر لیتے تھے، میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا ہوں۔ ایک شاعر بولا، چاند سے تشبیہ دینا بھی بلا کو انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں، آمنہ کے لال کا چہرہ صاف ہے۔ حسان بولے رضی اللہ تعالیٰ، وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، میری آنکھ نے محبوب جیسا دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ طَالِتِ النِّسَاءُ، حسان کی آنکھ دیکھے کیسے کسی ماں نے ایسا بچہ جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، صرف اکیلے آقا نہیں، جتنے انبیاء تھے عیبوں سے پاک تھے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے، عرش والا بناتا چلا گیا۔ ارے جن کے در اقدس پہ جبرائیل امین پاک لے کے آئے، جنہیں مسجد اقصی میں نبیوں کا امام بنایا گیا، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا، فردوس میں داخل کر کے مقام وسیلہ، مقام محمود دکھایا گیا، جن کی شان یہ ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جن کی شان یہ ہے، مکہ کی بڑی شان ہے۔ مکہ کی قسمیں میرے رب نے کتاب اللہ میں اٹھائی، ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، بیت اللہ ہے، فرمایا نہیں نہیں، حجر اسود ہے، فرمایا نہیں نہیں، زمزم کا پانی ہے، فرمایا نہیں نہیں، ربا صفا مروہ ہے، فرمایا نہیں نہیں، ربا مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائی؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ان مکہ کی گلیوں نے سرکار دو عالم کے قدم چومے ہیں جو خاتم النبیین بن کے آئے۔ ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت فلا رسول آبادی ولا نبیہ، نبوت اور رسالت کو رب نے منقطع کر دیا۔ اور یزدانی شہید بولے رحمت اللہ علیہ، میں تن وار دے ماں، میں من وار دے ماں، مدینے دے چنتوں میں جن وار دے ماں، میں اولاد بہنا بھائی وار دے ماں، سنے بیویاں باپ مائی وار دے ماں، میں سردار جگ توں میں جگ وار دے ماں، اودی جتی توں میں پگ وار دے ماں۔ اقبال رحمت اللہ علیہ بولے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال بولے رحمت اللہ علیہ کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے
کیا تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں دنیا تیری بدل دے، وہ سجدے تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے، وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے، وہ پانی تلاش کر۔ آخری بات، جب تک ہم زندہ ہیں روئے زمین پہ جو انگلی سید الکونین کے خلاف ٹھگی کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ ٹھگی اسے پھوڑ دیا جائے گا۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جاگیر ہے۔ ہم صاف کہتے ہیں حکمرانوں سن لو، یہ شہیدوں کا پاکستان، علماء کا پاکستان، غازیوں کا پاکستان، نظریے کی بنیاد پہ بننے والا پاکستان، لا الہ الا اللہ کی جاگیر پاکستان۔ اگر تم پاکستان میں ہم جنس پرستی کے قانون کو چلانے کی کوشش کرو گے جو قدرت سے بھی جنگ ہے، فطرت سے بھی جنگ ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم اس کالے قانون کو چلنے نہیں دیں گے۔ کیا اس کے لیے تمہیں جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے، تختہ دار پہ لٹکنا پڑے؟ کیا اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے تیار ہو؟ تیار ہو؟ پھر میرے نعرے کا جواب دو، اسلام، پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے جب تک شیر پنجاب زندہ ہے، جب تک محافظ عبدالغفار مدنی صاحب، امت محمد، علماء زندہ ہیں، آمنہ کے لال کے دیوانے اور پروانی زندے ہیں، ہم پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ اور شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو پھرتا ہے، مودی سے کیوں ڈرتا ہے، یا اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کیا ہونے شولوں کی ادائیں پہنی ہیں، یہ جال کفسیاتوں کے گلنے سڑنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔